اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ کافی دنوں سے پلان تھا، آپ لوگوں سے ڈسکس بھی میں نے کیا تھا کہ فری لانسنگ کے حوالے سے جو لیکچرز ہیں وہ میں ریکارڈ کروا کے تو آپ کے لیے اس کو میں ارینج کروں گا، کیونکہ یہاں پہ کیمپس کے اندر جو جتنے بھی کورسز آپ لوگ کر رہے ہو اس میں تقریباً ہر ایک کورس کے لیے اس کی نیڈ ہوتی ہے فری لانسنگ کی، لیکن ٹائم نکالنا بڑا مشکل تھا۔ ایون کہ آج بھی بالکل ٹائم نہیں تھا، اور میرے پاس پراپر کیمرے کا بھی آج ارینج ابھی نہیں تھا، تو میں نے لیپ ٹاپ کے کیمرے سے ہی جو ہے نا جسٹ ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی، تاکہ کام جو ہے وہ کیمرے کو لگانے اور اسٹینڈ وغیرہ کرنے میں اور لائٹس آن کرنے میں ٹائم مزید آدھا گھنٹہ اور ضائع ہوگا۔ تو فری لانسنگ کا جی آج ہم آغاز کرتے ہیں۔ بہت ہی قیمتی یہ سیریز ہوگی فری لانسنگ کی۔ قیمتی اس سینس سے ہوگی کہ آپ کسی بھی طریقے سے جو آپ کی جتنی بھی سکلز ہیں، جو آپ جانتے ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ ویب سائٹ ڈیولپر ہیں، آپ سوشل میڈیا مارکیٹر ہیں، یا آپ نے کوئی بھی ہم سے اسکل سیکھی ہے، یا اس ادارے کے علاوہ سیکھو پاکستان کے علاوہ باہر سے آپ نے کوئی اسکل سیکھی ہوئی ہے، تو اس اسکل کو بیچنا جو ہے، آن لائن جو اسے بیچنا ہے، یہ سارا ہمارا جو پروسیس ہے یہ سیریز کا، فری لانسنگ کی سیریز کا، اس پہ یہ بیس کرے گا، جس میں تفصیل سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی یہ جو ساری آپ کے پیٹرنز ہیں، جو آپ کی ساری چیزیں ہیں، آپ نے ان کو سیل کیسے کرنا ہے، ان سکلز کو آپ نے سیل کیسے کرنا ہے۔ اچھا، اب اس میں سب سے پہلی بات جو ہے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فری لانسنگ جو ہے وہ ہوتی کیا ہے، یہ بہت زیادہ مین چیز ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہو۔ اب فری لانسنگ ہوتی کیا ہے، اس کے اندر فری لانسنگ کے اندر اگر آپ تھوڑی سی باریکی سے میری بات کو سمجھ لیں گے تو آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کنسیپٹ سمجھیں، فری لانسنگ۔ فری لانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے آرام سے اپنے گھر بیٹھیں، آپ کے پاس ایک عدد کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اور اس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک عدد انٹرنیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنی کسی بھی اسکل کو آن لائن اپنے گھر بیٹھ کے سیل کر سکتے ہیں۔ یہ اسکل قرآن پاک پڑھانا میں نے عرض کیا ہو سکتی ہے، گرافک ڈیزائننگ ہو سکتی ہے، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو سکتی ہے، SEO ہو سکتی ہے، کنٹینٹ رائٹنگ ہو سکتی ہے۔ یہ تمام سکلز آپ جانتے ہیں کسی کو پاکستان میں سکھائی جاتی ہیں، باقی اور سکلز جو ہیں وہ بھی ہم سکھا رہے ہیں۔ تو ان سکلز کو اگر آپ نے کسی کے پاس نوکری نہیں کرنی، آپ نے اپنے گھر بیٹھ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے آن لائن دنیا میں مختلف ملکوں کے اندر آپ نے اپنا فن بیچنا ہے، تو اسے کہتے ہیں جی فری لانسنگ۔ اب اس میں جیسے میں نے آپ کے پاس اگر میں نے گرافک ڈیزائننگ کی اسکل ہے اور آپ کسی بندے کو لوگو بنا کے دیتے ہو یا اس کا بروشر ڈیزائن کر کے دیتے ہو، تو آپ نے کیا کیا، امریکہ میں، کینیڈا میں کسی بندے کو بنا کے سیل کر دیا اس کا بروشر، اور اس کے عوض اپنے پیسے وصول کر لیے۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ فری لانسنگ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کنسیپٹ جو ہے آپ کا کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو فری لانسنگ ہے اس کو سٹارٹ کیسے کریں۔ تو فری لانسنگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس ایک چیز ہونی لازم ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے نا تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ فری لانسنگ سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ وہ کیا چیز ہے جی؟ وہ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فن ہونا چاہیے، سکل ہونی چاہیے۔ اب وہ سکل جو ہے پہلے اس کو سیکھیں اور پھر اس کو بیچیں۔ یہی کام آج کی یوتھ کر رہی ہے، آج کا جو نوجوان ہے پاکستان میں ہے، ایشیا میں ہے، دنیا میں ہے، یہ ٹاپ رینکنگ جو کام جوان کر رہے ہیں یہ اس کے اندر آتا ہے۔
اس کے لیے آپ دن بھر ابھی فی الوقت کو جاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، آپ رات کے ٹائم میں 2-3 گھنٹے بیٹھ کے تو آپ اپنا ایک کمپیوٹر آن کر کے نیٹ سے اس کو کنیکٹ کر کے تو آپ اپنی جو اسکل ہے اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو مزید اب کیا چاہیے؟ اسکل کے علاوہ، اسکل کے علاوہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے کلائنٹ کو ڈھونڈنا کیسے ہے، کلائنٹ سے میں نے کنٹریکٹ یا کام جو ہے وہ پکڑنا کیسے ہے، اور پھر میں نے کلائنٹ کو جو کام ہے وہ ڈلیور کیسے کرنا ہے۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو بیسک آنی چاہیے۔ اس کے بعد جی کچھ تھوڑی سی باریک چیزیں ہیں، اگر وہ باریک چیزیں آپ کو نہیں آئیں گی تو آپ مار کھاؤ گے کام کرتے ہوئے۔ ویڈیو جو ساری ہماری سیریز ہوگی یہ والی، اس میں ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی امپورٹنٹ ٹپس ہوتی ہیں جو شاید 5-7-10 سیکنڈ کے کسی ایک کلپ میں گزر جائیں، لیکن اگر آپ ان کو سنتے نہیں ہو اور ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، تو آپ کا سارا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، میں نے کام بھی کر رہا ہوں، مجھے کلائنٹ بھی نہیں مل رہا، میرا کانٹریکٹ بھی نہیں ہو پا رہا اور مجھے پیسے بھی نہیں آ رہے، تو کیا وجہ؟ آپ نے ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ٹائم نہیں ہے تو ابھی اس کو سیکھنا سٹارٹ نہ کریں، جب ٹائم ہوگا مہینے کے بعد، سال کے بعد، تب سٹارٹ کر لیجیے گا، لیکن تسلی کے ساتھ ایک کاپی ایک پین اپنے ہاتھ میں پکڑیں۔ جو باتیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھانے جا رہا ہوں ان تمام باتوں کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے لکھتے جانا ہے، ان یعنی کہ امپورٹنٹ باتوں کو، ہر بات کو نہیں، امپورٹنٹ باتوں کو نوٹس کو لکھتے جانا ہے۔ جس بات کی سمجھ آپ کو نہ آئے اس کو دوبارہ رپیٹ کریں تاکہ آپ اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر لیں۔ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اس کو تسلی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کورس کے اختتام پہ آپ ایک بہترین فری لانسر بن چکے ہوں گے، جو انشاءاللہ تعالی بغیر کسی سے کو بات پوچھے اپنا خود کا فری لانسنگ کا سسٹم جو ہے وہ ارننگ کا سٹارٹ کر سکے گا۔ اچھا، تو اس میں نے بتایا اسکل ہونی چاہیے۔ اب نیکسٹ میں نے بتایا کہ آپ نے اس کو بیچنا کیسے ہے۔ اب دیکھیں جی، اس کو بیچنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی ویب سائٹس ہوتی ہیں۔ جیسے میں اگر آپ کو تھوڑا سا اس میں گائیڈ کر دوں تو ایک سائٹ ہے، اس کا نام ہے اپ ورک، ٹھیک ہے۔ ابھی جو اپ ورک ہے نا، یہ بیسیکلی یہ اپ ورک جو ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پہ آپ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ فائنڈ ورک اور فائنڈ ٹیلنٹ کے نام سے 2 آپشنز آ رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فائنڈ ورک، اور یہ کیا ہے؟ فائنڈ ٹیلنٹ۔ اب فائنڈ ورک میں اگر آپ نے کوئی یہاں پر آپ نے کوئی اپنا فن بیچنا ہے تو آپ کو کام چاہیے، مطلب آپ کو کوئی بندہ پیسے پے کرے اور آپ سے کام کروائے، تو آپ فائنڈ ورک کے اوپر آئیں گے اور آپ یہاں پہ سرچنگ کر کے شروع کر دیں گے۔ اب میں ابھی یہاں پہ سرچنگ کر کے دکھاتا نہیں ہوں، اور یہ فائنڈ ٹیلنٹ ہے۔ اب فائنڈ ورک پہ اگر آتے ہیں اور آپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر جو مختلف قسم کے جو آپ کی سکلز ہیں، آپ ان سکلز کو بیچنے کے لیے آپ کو کام ملتا ہے یہاں سے۔ اگر آپ جو بندے جس نے کام کروانا ہوتا ہے، جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے فائنڈ ٹیلنٹ سرچ کرتے ہیں، تو وہ فائنڈ ٹیلنٹ والا بندہ جو ہے وہ اپنی جو اس نے کام کروانا ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے کوئی نہ کوئی بندہ ہائر کرنے کے لیے ابھی سرچ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ چونکہ کام کرنے والے ہیں، آپ کو جاب چاہیے فری لانسنگ کی، تو آپ یہاں سے آن لائن کام لے رہے ہوتے ہو۔ اب اسی طریقے سے میں اسے بند کرتا ہوں، ایک اور میں کھول کے دکھاتا ہوں جی۔ فائیور کے نام سے ایک سائٹ ہے، یہ FIVERR ہے، FIVE یہ بات کا ذرا دھیان کیجیے گا، یہ سنگل آر نہیں ہے، یہ ڈبل آر ہے۔ اب fiverr.com کے اوپر آپ آئیں گے تو یہ بھی ایک اسی طرح کی ویب سائٹ ہے جس کے اندر آپ اپنا جو کوئی فن ہے وہ سیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسی طریقے سے freelancing.com ہے، freelancing.pk، آپ ڈفرینٹ سائٹس ہیں جہاں پہ جا کے آپ اپنا کوئی جو کام ہے اس کو سیل کر سکتے ہیں اور اپنے کسی کام کا معاوضہ آن لائن آپ وصول کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ میں اپنے کام کو اپنے کلائنٹ کو جو دے رہا ہوں تو میں فائیور کے تھرو ہی کیوں دوں، یا میں اپ ورک کے تھرو کیوں دوں، یا میں کسی اور دوسرے تیسرے چوتھے جو فری لانسنگ کی جو ویب سائٹ ہے میں اسی کے تھرو کیوں دوں؟ دوستو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اگر آپ ایک فری لانسنگ کا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی فرض کریں دراز ہے، اگر آپ نے کوئی آن لائن چیز منگوانی ہے، کوئی آپ نے کتاب یا موبائل یا کچھ چیز منگوانا ہے، آن لائن منگوانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو دراز پہ جانا پڑے گا نا، یا آپ کو علی بابا پہ جانا پڑے گا، یا آپ کو کسی ایسی اور ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا جہاں پہ جو پروڈکٹس ہیں وہ سیل ہوتی ہیں۔ آپ اس کو پسند کرو گے پروڈکٹ کو، اور اس کو آپ اس سے آپ پرچیز کر لو گے۔
تو جب اسی طریقے سے یہ والی جو ویب سائٹس ہیں، یہاں پہ پروڈکٹ نہیں بکتی، یہاں پہ چیز نہیں بکتی، یہاں پر بکتا ہے فن. تو فن کو بیچنے والے اور فن کو خریدنے والے، جو یہ ایک منڈی ہے، ایک جو یہ مارکیٹ ہے، اس میں یہ دونوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور فن کو بیچنے والا اپنا فن یہاں بیچتا ہے، اور جو فن کو خریدنے والا بھی یہاں سے فن خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جیسے وہ پروڈکٹ کی مارکیٹ جو ہے وہ دراز کی طرح ہے، یہاں پہ یہ فن یا اسکل کے بیچنے اور لینے کی مارکیٹ ہے. تو لہٰذا اس کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے، ہم اس کے بغیر فری لانسنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اگر اپنی کوئی اسکل سیل کرنی ہے تو بھائی ہمیں کوئی ایسی مارکیٹ چاہیے جہاں پہ ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ ہم سے اس سے خریدنے کے لیے آیا ہو، بیٹھا ہو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو فائور کی ایگزامپل دی، اس میں ہوتا کیا؟ ان ویب سائٹس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہو. میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا، اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنا سکھاؤں گا، اور بڑی باریکی کے ساتھ جو اس کی باریک باتیں ہیں وہ ساری سکھاؤں گا. سٹیپ بائی سٹیپ ہم فری لانسنگ کو سیکھیں گے. اچھا، اب اس میں اس سارے پیٹرن کے اندر یہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں نا جی، اپ ورک ہے میں نے پہلے کھولا، فائور ہے میں نے ابھی کھولی ہوئی ہے، یہ کیوں آپ کو کلائنٹ دیں گی اور یہ کیوں آپ کو آپ کی سروس کسی کو بیچنے کو الاؤ کریں گی؟ سر سیدھی سی بات ہے، ہر بندہ پیسے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ ویب سائٹس بھی آپ سے پیسہ لے گی. یعنی کہ فرض کریں کہ کلائنٹ سے آپ نے کام کیا، $20 کا آپ کا کانٹریکٹ ہو گیا، آپ نے اس کو لوگو بنا کے دے دیا. تو کلائنٹ جب آپ کو $20 پے کرے گا تو تقریباً اس میں سے $2-3 جو ہے وہ فائور اپنا کمیشن کاٹے گا کہ بھائی یہ میرا کمیشن ہے، میں نے آپ کو کلائنٹ دیا تھا. یہ $2-3 کا کمیشن وہ آپ سے بھی لے گا، اور تقریباً اتنا ہی کمیشن وہ کلائنٹ سے بھی لے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سائٹس ہیں ان کو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سائٹس آپ سے کام دینے کا اور کلائنٹ جو ہے اس کو کام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ دینے کا اپنا کمیشن جو ہے وہ چارج کرتے ہیں. یہ ویب سائٹس کا یہ کردار ہوتا ہے. آپ کا پیسہ اس میں سیو رہتا ہے. اگر کلائنٹ جو ہے اس کو اپنے کام کر کے دے دیا ہے، پراپرلی آپ نے سے مکمل کر کے دے دیا ہے، تو آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ یہ ویب سائٹس جو ہے وہ آپ کو ڈلیور کر دیتی ہیں. اچھا، اب پیمنٹ ڈلیور کیسے ہوتی ہے؟ پیمنٹ ڈلیور ہونے کا جو جامع طریقہ ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ پیسے آپ اپنے جیز کیش کے اندر بھی منگوا سکتے ہیں. پاکستان میں آپ اسے اپنے ایزی پیسہ کے اندر جیز کیش میں اسپیسیفکلی منگوا سکتے ہیں، یا کسی بینک وغیرہ میں بھی آپ ٹرانسفر اسے کروا سکتے ہیں. تو یہ جو پیمنٹ ٹرانسفر کا میتھڈ ہے اس کو میں ابھی فی الوقت چھوڑ رہا ہوں، اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا. اچھا، اب یہاں پہ نیکسٹ بات جو ہے اس کو سمجھیے گا. جو آپ کی فری لانسنگ ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. یعنی کہ فری لانسنگ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیے کہ فری لانسنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ٹریڈیشنل فری لانسنگ اور ایک ہوتی ہے نان ٹریڈیشنل فری لانسنگ. جو یہ ٹریڈیشنل فری لانسنگ ہے، ٹریڈیشنل فری لانسنگ جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ ٹریڈیشنل فری لانسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس میں فری لانسنگ کرتے ہو تو آپ بات کو سر باریکی سے سمجھ لیجئے گا. بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کیا کرتے ہو کہ اس والے میں ٹریڈیشنل فری لانسنگ کے اندر آپ کلائنٹ کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ بارگیننگ کرتے ہو کہ یار میں تمہارا لوگو بناؤں گا $20 کا. وہ کہتا ہے یار نہیں میں تمہیں پے کروں گا $10. آپ کہتا نہیں یار چلو تم 15 دے دو. وہ کہتا نہیں یار 12 لے لو. تو یہ ہے آپ کی سودے بازی، بارگیننگ. آپ کلائنٹ سے بارگیننگ کر رہے ہوتے ہو. کیسے کرتے ہو؟ اس کے لیے کلائنٹ آپ کے ساتھ چیٹ باکس کے اندر آتا ہے اور چیٹنگ کر کے آپ اس سے اپنی جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، اس پہ آپ بارگیننگ کرتے ہو. شروع کے اندر جو بندے فری لانسنگ کرتے ہیں میں پرسنلی ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ وہ ٹریڈیشنل فری لانسنگ کی طرف جائیں، کیونکہ اس میں دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو آپ نئے ہوتے ہو، تو نئے کام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کے ساتھ تھوڑا سا انگریزی میں بات کرنے میں گھبراتے ہو، کوئی ٹائپنگ سپیڈ آپ کی اچھی نہیں ہوتی، یا آپ اس کے ساتھ سودے بازی کرنے میں تھوڑا سا کوئی انگلش بھی تھوڑی سی کمزور آپ کی ہو سکتی ہے. تو شروع میں تھوڑے سے مسئلے اس میں آتے ہیں. اگر آپ کی انگلش بھی ٹھیک ہے، آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی ٹھیک ہے، تو بے شروع میں آپ ٹریڈیشنل جو فری لانسنگ ہے اس میں آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو سودے بازی کرنی پڑتی ہے، ڈسکس کرنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے. اس کی بجائے اچھا اب فرض کریے کہ آپ کی کچھ سکل آپ کلائنٹ کے ساتھ اب کیا ہو گئے ہیں، ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ چیٹ باکس کے اندر آ گئے ہیں. تو چیٹ میں آپ کی چیٹ چل رہی ہے، جی مجھے یہ چیز $20 کی بیچ دو، نہیں میں نے $10 کی لینی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس میں کلائنٹ اگر آپ سے آپ کی سکل کے بارے میں کوئی ٹیکنیکل چیز پوچھ لیتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس کو پراپرلی کنونس نہ کر سکو. تو لہٰذا
فیز 1 کے اندر میں آپ کو ٹریڈیشنل جو ہے فری لانسنگ یہ ریکمینڈ نہیں کرتا، تو نان ٹریڈیشنل جو فری لانسنگ ہے یہ آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اسٹارٹ اپ میں آپ کو یہ کرنی چاہیے۔ اب نان ٹریڈیشنل فری لانسنگ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا نا جو ٹریڈیشنل فری لانسنگ ہے، اس میں جو آپ بولی اپنی جو ایک بارگیننگ کرتے ہو نا، اسے کہتے ہیں بڈ کرنا۔ بڈ، جیسے کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ہم سے کورس کیا ہوا ہے انہیں پتہ ہے بڈ کیپ کیا ہوتی ہے اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ تو وہ جو بڈ آپ کو میں نے سکھائی تھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ والے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ والے کورس میں، یہ وہی بڈ ہے کہ اس میں آپ بڈ کرتے ہو یار کہ میں $10 لوں گا، وہ کہتا ہے جی میں 20، جو بھی آپ کی آپس میں بارگیننگ ہو رہی ہوتی۔ اچھا، اب یہ جو آپ کی بڈ ہے یہ آ گئی ٹریڈیشنل۔ آپ نے کوشش کرنی ہے جناب شروع میں کہ آپ نے نان ٹریڈیشنل جو آپ کی ہے فری لانسنگ آپ نے وہ کرنی۔ اب یہ کیا ہوتی نان ٹریڈیشنل فری لانسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ کوئی نہ کوئی بارگیننگ کا کھاتا کھول اور بیٹھ کے سودے بازی کرو، آپ اپنا چپ کر کے ایک ڈیزائن تیار کرتے ہو، اسے کہتے ہیں گگ۔ اب گگ کیا ہوتی ہے؟ گگ جو ہے بیسیکلی یہ ایک ٹرم ہے جس میں ہوتا یہ کچھ بھی نہیں ہے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ یہ بیسیکلی آپ کا پروفائل ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب گگ جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ گگ فور فائیور، چلے میں یہ گگ فور فائیور لکھ کے سرچ کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں آپ کو اس میں گگس جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک گگ ہے، کیا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ میں $5 چارج کروں گی، 2 آپ کو ڈیزائن بنا کے دوں گی اور مجھے آرڈر کریں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ گگ ہے، مطلب آپ اس کے اندر اپنا ایک ڈیزائن تیار کرتے ہو جس میں آپ، میں نے بتایا نان ٹریڈیشنل کی بات کر رہا ہوں، یاد ہے نا میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ نان ٹریڈیشنل۔ تو نان ٹریڈیشنل جو ابھی جس کی میں نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اس میں کیا کرتے ہو کہ آپ اپنا ریٹ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ کے دے دیتے ہو کہ بھائی یہ لو بھائی یہ میرا ریٹ ہے $5 اور میں جناب اس کے اندر آپ کو 2 جو ہیں وہ سیمپلس جو ہیں ڈیزائن کے تیار کر کے دوں گا۔ یا اس میں آپ لکھ سکتے ہو یار کہ میں اس کے اندر مزید جو ہے اگر آپ جو ڈیزائن فائنل کریں گے نا میں اس کی 2-3 ریویژن کر دوں گا، کچھ آلٹریشن چینجنگ کرنی ہے تو میں 2 بار کر کے آپ کو وہ بھی دے دوں گا۔ یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ گگز ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ کیا ہے؟ آئی ول ڈیزائن کور آرٹ فار یور فائیور گگ، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے جی میں آپ کا فائیور کے گگ آپ کو تیار کر کے دے دوں گا اور میں وہ کہتا ہے کیا کروں گا؟ $5 آپ سے لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈیزائنر ہے، اس نے آپ کی سمپل ایک کور بنا کے دینا ہے اور اس کے لیے اس نے $5 آپ سے وصول، یعنی کہ $1000 یہ وصول کرے گا ڈیزائن تیار کرنے کا۔ آپ فرض کریں کہ یہ گگ ہے، یہ جو لڑکا ہے مولوی صاحب داڑھی والے جو ایک بڑا خوبصورت سا بچہ کھڑا ہوا ہے، یہ کہتا ہے جی میں $5 لوں گا اور میں اس کا ڈیزائن تیار کروں گا۔ اب فرض کریں کہ اس لڑکے نے یہ والا جو گگ ہے یہ لڑکی نے کمپیوٹر پکڑا ہوا اور یہ لکھا، یہ تیار کر کے یہ لڑکے نے تیار کر دیا، تو یہ ڈیزائن تیار کرنے کا $5 اس نے وصول کر لیا۔ بات سمجھیں آپ کہ وہ جو لڑکا تھا یہ والا، اس نے کہا جی میں $5 میں آپ کی فائیور کی جو آپ کی گگ ہے وہ تیار کر دوں گا، تو اس نے $5 کا لکھ کے لگایا۔ اگر فرض کریں یہ لڑکی ہے، اس لڑکی نے جسے آرڈر دے دیا تو یہ اس طرح کی ایک گگ اس نے تیار کر دی، تو یہ تیار کرنے کا $5 جو ہے وہ لڑکی سے لے لے گا۔ یہ بیسیکلی اس میں نان ٹریڈیشنل والی جو ہوتی ہے میرے دوستو، اس کے اندر پیسے جو ہیں وہ پہلے سے لکھے ہوتے ہیں کہ بھائی میں یہ کام کر کے آپ کو دوں گا اور میں اس کا آپ سے $5 یا $10 یا $20 جو ہیں وہ میں وصول کروں گا۔ اسے کہتے ہیں نان ٹریڈیشنل فری لانسنگ۔ شروع کے اندر آپ نے نان ٹریڈیشنل فری لانسنگ سے سٹارٹ کرنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس میں آپ نے اپنی گگ، جیسے میں نے بتایا کہ گگ کیا ہوتی ہے، یہ جو گگ ہے یہ آپ نے بنانی ہے۔ اگر آپ ایک ڈیزائنر ہیں تو خود بنا لیں، اگر آپ نہیں ہیں تو یہ جو گگ ہے یہ آپ بے شک ادارے کو بھی آپ اس کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں۔ میں اپنی ٹیم سے آپ کو اس کی جو گگ ہے وہ بنوا کے فارورڈ کر سکتا ہوں، ادارہ آپ کو یہ فیسلٹی دے سکتا ہے۔ اور یہ فیسلٹی جو ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے پاس رش آپ جانتے ہیں کافی زیادہ ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آؤٹ جو کمرز ہیں ان کو یہ فیسلٹی دیں، لیکن جو بہرحال ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہم سے سیکھا ہے آن لائن یا فزیکل ہمارے کیمپس میں آ کے، ان کو ہم یہ گگز جو ہیں وہ تیار کرنے کی فیسلٹی یہاں پہ دیں گے۔ اچھا، اب یہ گگ تیار کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا ایک پروفائل ہے، آپ کی گگ ہے کہ بھائی یہ میں کام کرتا ہوں اور میں اس کے $5 دوں
दूंगा। आप देखो क्या गिग है, कहता है गेट योर अट्रैक्टिव फाइवर गिग इमेज। आप बड़ी खूबसूरत सी जो है ना अपनी गिग इमेज जो है वो तैयार करवाएं, आई कैचिंग होगी, बड़ी क्वालिटी सर्विसेज होगी, मज़ेदार, आपको मज़ा आएगा मुझसे काम करवाने का, 100% सेटिस्फेक्शन मैं आपकी करूँगा, और अनलिमिटेड रिवीजन जितनी मर्जी 2 3 4 मैं आपको करके दूंगा, रिवीजन से नहीं कि आपको चेंजिंग करके दूंगा, और फास्ट डिलीवरी में बड़ा तेज़ काम करूँगा। ये नहीं कि मुझे आप काम दे मैं बैठा रहूँ, मैं $5 के अंदर जो है ना आपसे ये आपको ये काम करके दूंगा। और फ्री मोकअप का मतलब होता है कि जो फाइल आपकी होगी सारी की सारी, वो जो पीएचडी फाइल होगी जो मैं बनाऊंगा, वो फाइल भी साथ में, पीएचडी कहते हैं फोटोशॉप में जो सीसी और सीएस है, उसमें जब आप काम करते हो, जिन लोगों ने हमसे कोर्स किया हुआ है डिज़ाइनिंग का फ्रीलांसिंग के लिए, तो वो लोग जानते हैं कि सीसी और सीएस क्या है या फोटोशॉप वगैरह क्या है। तो उसके अंदर पीएचडी फाइल होती है, अगर वो आप किसी क्लाइंट को देते हो तो उसे कहते हैं मोकअप देना। जेपैग में अगर देते हो तो वो जेपैग है, या पीएनजी में दोगे तो वो पीएनजी है, अगर पीएचडी में दोगे तो वो मोकअप है। तो कहता है जी मैं आपको ये फ्री मोकअप भी आपको मैं साथ दूंगा। ये अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसमें मज़ीद जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। देखें ये जो गिग है, दिस इज़ द गिग। अब इसमें ये जो फ्री मोकअप लिखा हुआ है ना, ये फ्री मोकअप, ये मतलब मैं पीएचडी की फ़ाइल साथ दूंगा। अब ये एक प्रोफाइल है, ये एक डिज़ाइन है, ये एक इश्तिहार है जो कि आपने अपना बनाना है और पैसे आपने उसमें अपने फ़िक्स कर देने हैं। अब यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है स्टार्टिंग एट $5। तो दोस्तों यहाँ पे फिक्स तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा है स्टार्टिंग एट $5। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें कि आपने इसमें लिखा जी मैं आपको 2 डिज़ाइन बना के दूंगा $5 में। अब इसके अंदर आप जब बंदा क्लिक करेगा ना इसके ऊपर, तो आपकी गिग जो है आपका अकाउंट खुल जाएगा, उसमें मज़ीद तफसील लिखी होगी कि अच्छा जी अगर आप मुझे पे करेंगे ना $10 तो मैं आपको 4 डिज़ाइन बना के दूंगा, अगर आप मुझे पे करेंगे ना $20 तो फिर मैं आपको 5 या 6 डिज़ाइन बना के दूंगा। आप इस तरीके से $5 का ये मेरा एक सर्विस होगी, अगर 10 पे करते हैं तो मेरी ये सर्विस होंगी, अगर 20 पे करते हैं तो मेरी डॉलर की ये सर्विसेज होंगी। आप अपनी सर्विसेज की डिटेल जो है वो 2-3 ऑप्शंस लगा के इसके अंदर आप अपना अकाउंट जो है, गिग जो है वो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और इस गिग को यानी कि इस आपके इश्तिहार को, इस ऐड को जब क्लाइंट देखेगा फ्रीलांसिंग की किसी भी आपकी जो वेबसाइट पे जहाँ पे ऐड लगा होता है, जहाँ पे आप नॉन ट्रेडिशनल अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के बाद, तो वो जो आपका क्लाइंट जब आपके इस पे क्लिक करेगा तो वो आपके साथ ये जो $5 है या $10 है या $20 है, ये वो आपको पे करके आपसे अपना काम ले लेगा। याद रखिएगा कि अगर काम आपको मिलता है कोई, इसमें आपने जो पेमेंट उस क्लाइंट को चार्ज करनी है $10 है $20 है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका जो काम है उसमें तकरीबन $2.5-3 जो है वो फाइवर ने लेने हैं। ये $5 मैंने फ़र्ज़ी इसमें लिखे हुए हैं, आपने इससे उतने पैसे लेने हैं जितने पैसों के अंदर आपको $2-3 अगर दे भी देते हैं तो तब भी आपको पैसे बच जाए। अब जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स हमसे कर चुके हैं उन्हें पता है यार कि ये जो है जो ये तैयार हुआ है ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम है। तो 10 मिनट के काम के अगर आपको फ़र्ज़ करें $2-2.5 की फ़ीस पे करने के बाद फिर भी आपको पीछे अगर $2.5-3 बच जाते हैं तो लेट आपने 500-700 रुपये कमा लिया, तो कोई मसला नहीं है। आप अगर आप 500 रुपये के अंदर 10-15 मिनट के अंदर ये काम करके इसका 500-700 या आधा घंटे भी काम कर लें तो उसमें आप 500-700 कमा रहे हैं। तो शुरू में ये इट इज़ नॉट अ बैड अमाउंट। मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि शुरू में अपनी जो गिग है ना उसमें अपनी रेट कम रखें ताकि आपको ऑर्डर मिल जाए। अगर शुरू के अंदर ही आपने अपने हाई रेट रखे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ऑर्डर जो है वो लेना कैसे है, ऑर्डर लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या बारीकियां हैं, क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि आप जिसको अगर सही तरीके से उन्हें अगर आप मैनेज कर लेंगे तो ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ये तमाम बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ सिखाता जाऊंगा। दोस्तों, जो चीज़ें मैंने आपको गाइड करनी है, जिस तरीके से गाइड करनी है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने उस ही तरीके से काम जो है वो करना है। अगर आप उससे हट के काम करेंगे तो ख़ुद से तजर्बे ना कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको जो क्लाइंट है वो काम नहीं देगा, क्योंकि आप लर्नर हैं, आप नए बंदे हैं। आपको इस मार्केट के अंदर जो है वो बेहतर है कि जो टीचर है, उस्ताद है, ये जो पुराने काम करने वाले बंदे हैं, उनकी जो टिप्स हैं और टेक्निक्स हैं उसके मुताबिक काम करें, अपने उस्ताद की बात को फॉलो करें ताकि आपको इसमें ऑर्डर जो है वो मिल सके। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये मैंने आपको गिग की एग्जाम्पल दे दी है। इसके बाद अब
نان ٹریڈیشنل کی ہماری بات ہوگی، اس کی اس کی بات ہوگی. اب نان ٹریڈیشنل کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سائٹس ہیں جو نان ٹریڈیشنل کا کام جو ہے وہ کرتی ہیں. fiverr.com ہے، یہ ایک بہترین سائٹ ہے، اور بھی ہیں لیکن fiverr.com جو ہے اس کا ذرا جو ڈیش بورڈ ہے وہ آسان ہے، اس پہ کلائنٹ بھی کافی زیادہ آپ کو مل جاتے ہیں، اور بہت سارا جو آپ کا ایشیا ہے، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور ایون کے باہر کا یورپ، سارا یورپ جو ہے وہ بیٹھا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو کلائنٹ سروس دینے والا، سروس لینے والا دونوں اس پہ اچھی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس پہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ کام یہ اچھی سائٹس کے اندر آتی ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو فری لانسنگ اپنی سٹارٹ کریں وہ آپ فائیور سے ہی سٹارٹ کریں. تو فائیور کے اوپر آپ کو آپشن مل جائے گی نان ٹریڈیشنل جو آپ کی کام ہے وہ کرنے کی. تو آپ یہاں سے نان ٹریڈیشنل اپنے کام کا جو فری لانسنگ ہے اس کا آغاز کریں گے. اچھا، اب اس کے بعد اگلی بات یہ آتی ہے کہ آپ کا جو یہ فری لانسنگ ہے اس میں کیریئر کیا ہے. دوستو، اگر ابھی آپ شروع میں نوکری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی بھی جاب کر رہے ہیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو ابھی شام کے ٹائم میں 2-3 گھنٹے جو ہیں وہ آپ اس کام کو دینے شروع کرتے ہیں. آہستہ 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 کیا ہوگا، اس کام میں ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آپ کو پیسہ کم ملتا ہے. شروع میں پیسہ آپ کو $5 $60 کم پیسے ملتے ہیں. کیوں؟ جتنے آپ کام مکمل کرتے جائیں گے اتنا آپ کے نام کے ساتھ لکھا آئے گا کہ بھائی اس بندے نے اتنے کام مکمل کر لیے ہیں، اور کسٹمر جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر ریویوز دے دے گا. جب کسٹمر آپ کو اچھا ریویو دے گا تو اب آپ کا ایک بیار بن جائے گا، ایک ٹرسٹ لیول بن جائے گا، ایک اعتماد بن جائے گا کہ یار یہ جو بندہ ہے نا اس نے اتنے زیادہ بندوں کا کام کیا ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر پازیٹیو رسپانس اس کو چھوڑے ہوئے ہیں. دیٹ مینس کہ یہ والا بندہ جو ہے نا یہ اچھا کام کرنے والا ہے. جب آپ کے پاس کو 20 30 50 100 ریویوز آ جائیں، اب آپ اگر کسی بندے سے 20 30 50 ڈالر مانگیں گے اور شروع میں آپ نے $5 مانگے تھے، تو اب وہ آپ کو 20 30 50 ڈالر بھی دے گا، کیونکہ وہ بندہ جب آپ کا اکاؤنٹ چیک کرے گا، آپ کی گگ چیک کرے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ پہلے اس بندے نے کتنے آرڈر جو ہیں وہ مکمل کیے اور لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا ویوز دیے. یعنی کہ فار ایگزامپل میں آپ کو اگر مزید اس حوالے سے تھوڑا سا کر کے دکھاؤں تو اب دیکھیے گا. fiverr.com میں کھولتا ہوں. فرض کریں کہ میں یہاں پہ آپ کو اکاؤنٹ میں نے اب یہاں پہ کھولا نہیں ہے، لیکن اس میں لیٹ سے فرض کر لیتے ہیں کہ مجھے لوگو ڈیزائن کروانا ہے. میں لوگو ڈیزائن میں گیا اور میں نے جا کے یہاں پہ ایک سرچ کر دیا. اچھا، اب جو یہ نیچے آپ دیکھیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گگز ہیں. اچھا، اب یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ فرسٹ کو میں پڑھ لیتا ہوں. کہتا ہے آئی ول ڈیزائن 3 ماڈرن منیملسٹ لوگو ڈیزائن. کہتا ہے جی میں 3 جو ہے وہ ماڈرن ٹائپ کے منیملسٹ لوگو جو ہے وہ ڈیزائن کروں گا. یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آئی ول ڈو ماڈرن بزنس لوگو ڈیزائن ود کاپی رائٹ. یہ کہتا ہے جی میں ساتھ میں آپ کو کاپی رائٹ جو ہے وہ بھی لیگل بھی کام جو ہے وہ بھی کر کے دوں گا، یعنی کہ ڈیزائننگ بھی کروں گا اور ساتھ میں کو لیگل رائٹ کا کام بھی کرتا ہوں، میں کاپی رائٹ بھی آپ کو لے کے دوں گا. اچھا، یہ تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے. یہ ساری کیا ہے، ان لوگوں نے یہ ساری کی ساری اپنی گگز دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کوئی بھی ایک کھول لیجیے، کوئی بھی ایک کھول لیتے ہیں. یہ جو گگ چلے اسے کھول لیتے ہیں. اب یہ گگ ہے، یہ کہتے ہیں آئی ول ڈو ماڈرن ٹائم لیس لوگو ڈیزائن ود کاپی رائٹس. ٹھیک ہے جی، یہ بھی لکھا. اب میں اسے کلک کرتا ہوں. جب میں نے اسے کلک کیا تو اس بندے کا یہ پورا ایک پروفائل کھل کے میرے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ 3-4 چیزیں. پہلی بات، اس بندے کو 5 سٹار ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو اس نے کام کیا ہے، جس نے اس کا کام کیا ہے نا، اس نے اس کا کام لینے کے بعد کلائنٹ نے اس کو 5 سٹار دیے یار کہ بندہ اچھا ہے. اچھا، ذرا اوپر آئیے گا. یہ میں نے آپ کو بتایا نا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا $5، تو یہ اس طریقے سے گگ بناتے ہوئے آپ کو سارا میں سکھاؤں گا گگ بنانی کیسے ہے. اس میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے بیسک، اسٹینڈرڈ اور پریمیم. وہ کہتا ہے جی اگر آپ مجھ سے بیسک کام کروائیں گے نا تو میں $9500 $9500 جو ہے نا وہ آپ سے میں لوں گا. اور اگر آپ جو ہے یہ سروس مجھ سے لیں گے تو میں 2 لوگوں کے ڈیزائن آپ کو بنا کے دوں گا، جے پیک کی فائل بھی آپ کو دوں گا، PNG کی فائل بھی آپ کو دوں گا. یہاں پہ دیکھیں وہ جو میں نے موک کہا تھا نا، فری موک جو پیچھے گزرا تھا، یہ فری موک نہیں دے رہا، مطلب PSD کی فائل نہیں دے گا، یہ جے پیک کی فائل دے گا اور PNG کی فائل دے گا.
یہ جو ڈیزائننگ جن لوگوں نے سیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو جے پیک فائل اور پی این جی فائل یہ دے گا, 2 لوگوں کے سیمپل بنا کے دے گا, 2 دن کے اندر جو ہے نا اس کی ڈلیوری کرے گا کام کی, اور 2 ریویژنز اس کو یہ دے گا. دیکھیں یہ اس کا بیسک پیکیج ہے. اسٹینڈرڈ پیکیج میں وہ کہتے ہیں جی میں 19,000 روپے لوں گا آپ سے, اور میں 3 آپ کو لوگوں کے ڈیزائن دوں گا, اور ہائی ریزولوشن کی میں آپ کو جے پیک کی فائل دوں گا, پی این جی میں آپ کو ایک اچھی سی فائل دوں گا, سورس فائل یعنی کہ جو آپ کا بیسک جو آپ کا ہے جو موک ہے جس پہ آپ نے بنایا ہے پی ایس ٹی میں, وہ آپ کو دوں گا. اور یہاں وہ کہتے ہیں میں آپ کو اس کی ویکٹر فائل یعنی کہ وہ کہتے ہیں میں آپ کو اس کی پی ایس ٹی فائل بھی دوں گا, اور میں اس کی کورل ڈرا کی فائل بھی آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے, اور ان لمیٹڈ ریویژن 2 4 5 6 7 جتنی آپ چاہتے ہو اتنی میں آپ کو ریویژنس کر کے اس کی دوں گا, اور 2 دن اس کا ڈلیوری ٹائم ہے. کتنے میں؟ 19,000 میں. پریمیم اگر مجھے آپ پے کرتے ہو 29,000 روپیہ پاکستانی, تو کہتا جی میں 29,707 روپے کے اندر 4 لوگو آپ کو دوں گا, اور جون سی فائلیں کو کہ ساری فائلیں بھی دوں گا, اور آپ کو میں ساتھ میں آپ کا وزٹنگ کارڈ بھی ڈیزائن کر کے دوں گا, لیٹر ہیڈ بھی ڈیزائن کر کے دوں گا, سوشل میڈیا کی میں آپ کو ایک کٹ میں 2 4 5 کو وہ بھی آپ کو میں فری میں چیزیں ڈیزائن کر کے دے دوں گا, اور میں آپ کو جو ہے نا موقع بھی دوں گا, اور ان لمیٹڈ ریویژنس دوں گا. یہ کہتا جی 29,707 روپے میں. اب یہاں پہ بیسک کے اندر آپ واپس آ جائیں تو 9,000 روپے. اچھا اب میں اس کا یہ جو 9,000 بندہ مانگ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ جو مانگ رہا ہے 19,000 اور یہ مانگ رہا ہے 29,000, اس کی ریزن کیا ہے یہ دیکھیے گا. مزے کی بات یہ ہے سر, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ بیسک میں 9,000 لے رہا ہے, اسٹینڈرڈ میں 19,000 لے رہا ہے, پریمیم میں یہ بندہ 29,000 روپیہ لے رہا ہے. لیکن سر مزے کی بات یہ ہے کہ 52 آرڈر ان کیو, یعنی کہ اس بندے کے پاس 52 آرڈرز ہیں جو اس کو ملے ہوئے ہیں, اور یہ ان پہ کام کر رہا ہے. اس نے بھی وہ آرڈر دینے, مطلب اس کے پاس بیک پہ جس پہ یہ کام کر رہا ہے نا, اس کے علاوہ 52 آرڈر ہیں جو 52 آرڈرز جو کہ اب یہ مکمل کر کے دے گا. تو ایک آرڈر کا اگر فرض کریں گے بیسک بھی ہوں, اور یہ 9,000 روپے کے بھی آرڈر ہوں, اور اس کو آپ 50 سے ضرب دیں تو 5 9 45, کوئی 5 لاکھ روپے کے آرڈر جو ہیں اس کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کیو. اور کیوں ہیں؟ کیونکہ اس نے 377 لوگوں کا کام کر کے دیا ہے, اور ہر بندے نے اس کو تقریباً 5 اسٹار یعنی کہ 4.9 کی اس کی رینکنگ آ رہی ہے. تو اس بندے کا چونکہ رینکنگ اچھی ہے, اس کے ریویوز اچھے ہیں, لہٰذا اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ اچھا ہے, 10,000 20,000 اور 30,000. تو سر یہ آپ کے ریویوز جو ہیں یہ اگر اچھے ہوں گے تو پھر آپ کو جو اچھے آرڈرز ہیں, آپ اچھا پیسہ مانگیں گے تو اچھا پیسہ بھی آپ کو ملے گا. کتنا اچھا ملے گا کہ 5 7 10 لاکھ روپے کے آرڈر خالی اس کے دیکھیں یہاں پہ کیوں میں رکھے ہوئے ہیں, مطلب اتنے آرڈر اس کو مل چکے ہیں, ابھی اس پہ اس نے مکمل کام کر کے ان کو دینا ہے. اچھا لیکن اچھا یہ لیول 2 سیلر ہے, لیول 1 سیلر ہے, اس کو بھی اگنور کریں کہ لیول 1 کیا ہوتا ہے, لیول 2 کیا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ابھی جب اس پہ آؤں گا آگے سکھاؤں گا. ابھی اتنی بات کو سمجھیں کہ ریویوز جو ہیں وہ ہوں گے تو آپ کے آرڈر جو ہے وہ آپ کو ملیں گے, اور آپ کا ریٹ اپنی مرضی کا آپ لے سکتے ہیں. فرض کریں کہ میں اب واپس آتا ہوں, میں یہاں پہ نیچے کوئی طرح سا بیچارہ نیا سا کو بندہ کو سستا سا دیکھتا ہوں جس کے جو نیو کمر کوئی ہو. اچھا اب میں یہاں پہ آتا ہوں, یہ پیج 1 2 3 4 آگے دیکھتے ہیں. یار میں 10 20 ہزار میں نے پے نہیں کرنا, میں نے اس کو سستا کام کروانا ہے, میں کوئی بندہ دیکھتا ہوں یار جو مجھے کم پیسوں میں کام کر دے. اچھا جی یہاں آ جائیں یہاں آ جائیں یہاں آ جائیں, اور نیچے آتے ہیں یار دیکھتے ہیں یہ بندہ مجھے مل گیا جی. کیا کہتا ہے یہ؟ کہتا جی میں آپ سے چارج کروں گا 1100. یہ بھی چلیں اور آگے چلتے ہیں, مزید آگے چلتے ہیں. سستا بندہ کو ڈھونڈتے ہیں جو بڑے کوئی تھوڑے پیسوں میں کام کرتا ہو. یار کمال ہو گیا, یہاں پہ ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ 1,000 2,000 3,000 10,000 20,000 مانگ رہا ہے. اوکے اور آگے چلتے ہیں جی. میں اس میں مزید اگلے پیجز کے اوپر آتا ہوں, ہمیں دیکھتے ہیں کہاں پہ کوئی بندہ ملے جو ہمارا کام جو ہے وہ تھوڑے سے اس میں کرتے. 29,000 مانگ رہا ہے سر یہ بندہ, اور یہاں سے یہ سٹارٹ کرتا ہے. کیا بات ہے جناب, یہاں سے یہ سٹارٹ کرتا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں یہاں پہ آ جائے جی. یہ چیز یہ جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں سر, یہ بندہ ایس اے اسٹوڈیو کے نام سے اس کا میں نے کھولا ہے, کلک کیا ہے, دیکھیں یہ کیا کہتا ہے. اس کے پاس ابھی ایک آرڈر ہے کیو کے اندر, اور اس نے 75 آرڈرز مکمل کر دی ہیں. اس کو 4.9 کی رینکنگ اس کی مل رہی ہے. یہ کہتا ہے جی میں آپ کو 2,377 روپے کے اندر آرڈر ڈلیور کر دوں گا, اور باقی یہ تمام چیزیں میں نے بتا دی ہیں کہ کیا ہوتی ہیں. یہ بیسک اس کا ہے. اسٹینڈرڈ وہ کہتا ہے جی مجھے اگر آپ پے کرو گے نا 7,000 روپے تو میں یہ سارے کام کروں گا. یہ کیا ہوتا ہے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو. آگے پریمیم کہتا ہے جی مجھے اگر 16,636 روپے پے کرو گے تو میں پھر آپ کا
یہ سارا کام جو ہے وہ مکمل کروں گا۔ اب اس بندے کا یہ تقریباً نیا بندہ ہے، آپ کی طرح کا نیو کمر، تھوڑا اس کو عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے، لیکن اس نے 75 آرڈر جو ہے مکمل کر لیے۔ اس طریقے سے اب دیکھیں اس نے آرڈر کم مکمل کیے تو اس یہ 2000 میں سٹارٹ کر رہا ہے اپنے کام کو، اور وہ بندہ جس کے 377 ویوز تھے پریویس میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ اس بندے کا سٹارٹ جو ہے وہ 10,000 سے ہو رہا تھا۔ تو یہ آپ کے اگر ریویوز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ جو ہے یہ ٹرسٹ وردی ہے، اس پہ میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں، اور پھر وہ آپ کو آپ کے ریویوز جو ہے اس کی بیس پہ آپ کو جو ہے وہ کام وہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ آپ کا یہ سارے کا سارا پیٹرن، یہ جتنے بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ گگز ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا ڈیزائن تیار کر کے لگایا ہوا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، اتنے پیسوں میں کروں گا، اتنے پیسوں میں کروں گا، اور اتنے پیسوں میں کروں گا۔ آپ نے بھی اپنا اسی طرح کا گگ جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ اگر آپ ایک ڈیزائنر ہیں، اگر آپ نے ہم سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھی ہے، یا آپ نے کسی اور ویب سائٹ ڈیولپمنٹ آپ نے سیکھی ہے، یا آپ نے کوئی اور اسکل سیکھی ہے اور آپ اس کے لیے اپنے گگ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو ڈیزائننگ نہیں آتی، تو ادھر میں جو ہمارے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کو ادارہ جو ہے وہ یہ سروسز دے گا کہ ان کی گگ جو ہے ہم آپ کو تیار کروا کے ادارے کی طرف سے آپ کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آ جائیں جی، یہ ایک بندہ ہے، یہ انک پورٹ PNG کے نام سے اس کا یہ گگ ہے۔ اب یہ بالکل سٹارٹر والا بندہ ہے، سٹارٹر ہے۔ اب اس نے خالی 29 آرڈر مکمل کیے ہیں، 5 کے پاس پر اس کی رینکنگ ہے، اور یہ کہتا ہے جی میں خالی آپ کا 1190 میں کام کر دوں گا۔ تو آپ بھی شروع میں جو کام کریں گے دوستوں وہ ایسے ہی کریں گے بالکل، یعنی کہ اب یہ 1000 میں 1100 میں 1200 میں کر رہا ہے، پھر یہاں پہ وہ کہتا ہے جی میں 2300 میں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اور پھر وہ کہتا ہے جی اگر آپ مجھے 35 روپے کرو گے تو میں یہ کر دوں گا۔ تو یہ جو بندہ آپ کو کم پیسوں میں کام کر کے دے رہا ہے، یہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ یہ سٹارٹر ہے۔ دیکھیں اس نے 29 جابز کر لی ہیں۔ تو میرے دوستو اس طریقے سے آپ نے اپنی گگ جو ہے اس پہ لگانی ہے۔ شروع کے اندر آپ نے اپنے کام جو ہے وہ کم پیسوں میں کر کے دینا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ آپ کو ملے، اور آرڈر ملنے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس بندے کو جب آرڈر آپ مطلب کلائنٹ کو مکمل کر کے دیں تو کلائنٹ کا آرڈر مکمل کرنے کے بعد 2 4 10 20 50 وقت کے ساتھ ساتھ ایک سال میں اگر آپ کے پاس 200 300 کلائنٹس آپ نپٹا لیتے ہیں، بھلے سے آپ اس سے 1000 2000 لے رہے ہیں، تو یہ 2000 میں آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یار میں ایک کام کا بس 2000 یا 3000 لے رہا ہوں۔ شروع کے اندر یہ کام آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا، لیکن 1 سال یا 6 مہینے یا 5 مہینے یا جتنا ٹائم اس میں آپ گزاریں گے، جب آپ کے یہاں پہ کاموں کی تعداد بڑھتی جائے گی، آپ کے یہاں پہ ریویوز بڑھتے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، ابھی میں نے اس پہ کلک کیا تو اس نے 27 لوگوں نے اس کو 5 سٹار کا رینک دیا۔ بڑے یہ اس نے اچھا کام کیا۔ اگر آپ کی یہاں پہ رینکنگ اچھی آتی ہے، آپ کو اچھا کام جو ہے وہ لوگ کر کے دیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی ریویوز لوگوں نے دیے ہوئے ہیں، نیوزی لینڈ سے اس نے اس کو ریویو دیا ہے کہ پرفیکٹ، ویری کوئک اینڈ ویری کوئک ریویو۔ کہتا ہے جی بڑا مزیدار کام اس نے مجھے کر کے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا بندہ کہتا ہے جی یار تھینک یو سو مچ، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی پرفیکٹ، ایک بندہ کہتا ہے یار کہ تھینک یو ونس اگین، ایک بندہ کہتا ہے جی گریٹ سروس، ایک کہتا ہے تھینک یو سو مچ، ایک بندہ کہتا ہے ماسٹر ایٹ ہز ٹریڈ، فاسٹ ڈلیوری، تھینک یو سو مچ، ایک بندہ کہتا ہے تھینک یو۔ تو یہ ایک بندہ کہتا ہے ویری ریسپانسو اینڈ اوپن ٹو ریئنس، اٹ میڈ مائی انگیجمنٹ effortless and tension free, which is quite rare in the online medium. I would highly recommend their service. تو دیکھیں یہ اس بندے کے کام کے بارے میں لوگوں کے ریویوز آئے ہیں۔ اب یہ بندہ پیسے کم لے رہا ہے، کتنے پیسے میں نے بتایا، دیکھو 1000 2000 3، مگر وہ 1000 2000 3000 کا جو کام کر کے دے رہا ہے اس کے اندر بھی وہ اپنی سروسز میں کوشش کر رہا ہے کہ مجھے اچھے ریویوز ملیں۔ ایک بار آپ نے یہ ریویوز جو ہے یہ ون کر لیے، اور میں آج جیسا کہ شروع میں آپ کو میں نے بتایا، ایک بار آپ نے ان کو ون کر لیا اور آپ کے جو ریویوز ہیں وہ ایک بار اچھے آ گئے، زیادہ ہو گئے، یا پلس میں آپ کو لوگوں نے جو ہے اپریشیٹ کر دیا، اور آپ اچھا ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، یہ جو آپ کا جتنے لوگوں نے آپ کو میں نے بتا رہا تھا کر دیا، اتنے آپ کا ریٹ بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ارننگز ہے وہ ہزاروں سے ماہانہ لاکھوں کے اندر کنورٹ ہوگی۔ لیکن میرے دوست کہنا آسان، کسی بھی کام میں کچھ کہنا آسان ہوتا ہے، ہزاروں سے لاکھوں کا سفر طے کرنے کے لیے آپ کو محنت اور نیت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو، آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کی جو ہے وہ کاوش اچھی ہو، آپ سنسیئرٹی سے کام کرنے بیٹھو، تو دنیا کا کوئی بھی کام ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ تو
ایک بار آپ جب لیول 1 مطلب جب آپ ابھی لیول 1 اور لیول 2 سیلر کی جو کنسیپٹ ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، جب آپ اوپر آ جاتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کا پیسہ جو ہے آپ کو زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا اب اس میں ایک چیز اور، یہ جو آپ گگز دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری، یہ 1 2 3 4 5 7 10 20 صفحے، یہ دیکھیں نا یہ پیجز چل رہے ہیں، یہ 12 13 14 15، تو شروع کے پیجز میں کیسے آنا ہے یہ بھی میں آپ کو بھی نیکسٹ کلاس کے اندر سکھاؤں گا۔ یہاں پہ میرا جو فری لانسنگ کی کلاس کا پہلا لیکچر ہے جی یہ مکمل ہوتا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کو بتایا فری لانسنگ ہوتی کیا ہے، جو چیزیں آپ نے اس میں کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے، کیا کچھ ہوگا تو آپ کر سکیں گے، کیا ہوگا تو نہیں کر سکیں گے، اس کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں، کرنے کے لیے کیا کیا آپ کو اس میں جو چیزیں ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گی، یہ میں نے بریفلی یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ تو آج ہمارا یہ والا کنسیپٹ کلیئر ہوا کہ فری لانسنگ ہوتی کیا ہے۔ اگلی کلاس کے اندر میں آپ کو جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہاں پہ چلوں گا، اب فری لانسنگ کرنی کیسے ہے، یہ کام سٹارٹ کیسے کرنا ہے، تو میں نیکسٹ کلاس کے اندر یہاں پہ ہم نے اس سے جو آگاہی ہے وہ حاصل کر لی ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے، اب یہ کرنا کیسے ہے وہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم سیکھیں گے۔ آج کی کلاس میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔